اس کے علاوہ یہ بات بھی یاد رکھیں کہ بیوی کو حق مہر کا کچھ حصہ قربت سے پہلے یعنی میرٹل ریلیشنز قائم کرنے سے پہلے ادا کر دینا مستحب ہے، جیسا کہ میں نے پہلے حدیث آپ کو سنا دی ہے جس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے شادی کے وقت کہا کہ وہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو کچھ دے دیں، اور اس لیے بہتر یہ ہے کہ کچھ حصہ پہلے ادا کر دیا جائے۔ عام طور پہ تو ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ وہ حق مہر اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ وہ شوہر کے ادا کرنے کے بس میں ہی نہیں ہوتا ہے، یا پھر وہ معاف کروا لیتے ہیں کہ جی معاف کر دو، اور وہ عورت بھی معاف کر دیتی ہے۔ تو عام طور پہ تو زیادہ ہی لکھوایا جاتا ہے تاکہ، اور پرپز اس کے پیچھے یہ ہوتا ہے کہ اتنا لکھوا دو کہ پھر لڑکے کے ذہن میں طلاق دینے کا خیال بھی نہ آئے، یعنی کہ شادی کی بنیاد ہی ایک بدگمانی پہ رکھی جاتی ہے، تو پھر شادیاں کیسے کامیاب ہوں؟ پہلے سے نیگیٹو چیزوں کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ یہ نیگیٹو ہو سکتا ہے، یہ نیگیٹو ہو سکتا ہے، یہ نیگیٹو ہو سکتا ہے، اس کے نتیجے میں گمان، پھر پرسیپشن، مس پرسیپشن یہ بنا کے تو شادی ہوتی ہے۔ پہلے نیگیٹیوٹی قائم کرتے ہیں، نیگیٹیوٹی کے اوپر سونے پہ سہاگا یہ ہے کہ پھر جتنی بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کے کام ہیں وہ بھی کیے جاتے ہیں۔ یہ دونوں کرنے کے بعد توقع یہ کی جاتی ہے کہ شادی بڑی کامیاب ہوگی اور بہت خوش و خرم زندگی گزرے گی۔ کیسے گزر سکتی ہے کہ ایک کام نافرمانی سے، بدگمانی سے شروع کیا اور اس میں سے ایک خوبصورت پھول اور ایک خوبصورت امید لگائی ہوئی ہو؟ تو اس لیے حق مہر کو قرآن و سنت کے مطابق حق سمجھتے ہوئے عورت کا مناسب رکھیں، حسب توفیق ہو وہ رکھیں اور ادا کریں، اور قربت سے پہلے، میرٹل ریلیشن سے پہلے حق مہر کا کچھ حصہ ادا کر دینا مستحب ہے۔ اس کو ضرور اپنائیں اور یہ سوچ بالکل چھوڑ دیں کہ جی اتنا لکھوا دو کہ وہ لڑکی کو طلاق دینے کا سوچے ہی نہ۔ اور بھائی اس سوچ کو چھوڑ دو، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پہ عمل کرتے ہوئے جو حکم دیا گیا اس کو بس مان لیں، اپنے گمان کو چھوڑ دیں۔ اور اگر کوئی دوسری شادی کرنا چاہتا ہے تو یا اس کو طلاق دے رہا ہے بیوی کو، تو وہ اپنا دیا ہوا حق مہر وصول نہ کرے، یہ جائز نہیں ہے۔ اور اس کی دلیل ہمیں سورہ نساء کی آیت نمبر 20 اور 21 میں ملتی ہے۔ اگر تم ایک بیوی کے جگہ دوسری بیوی کرنا ہی چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانہ دے رکھا ہو تو بھی اس میں سے کچھ نہ لو، کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لوگے؟ تم اسے کیسے لوگے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو، یعنی میرٹل ریلیشنز قائم کر چکے ہو، قربت حاصل کر چکے ہو۔ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 229 میں فرمایا تمہارے لیے حلال نہیں ہے کہ تم نے انہیں جو دے دیا ہے اس میں سے کچھ بھی لے لو۔ تو یہ بھی ذہن میں رکھنا چاہیے۔